السلام علیکم. بیماری چاہے کوئی سی بھی ہو، انسان کو وقتی طور پر اس کی تشخیص پریشان ضرور کر دیتی ہے، اور جب کسی فرد میں کینسر کا مرض تشخیص ہو تو یوں کہیے کہ مریض ہی نہیں، اہل خانہ کے بھی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. دراصل سرطان کا شمار ان مہلک بیماریوں میں کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں اموات کا سبب بننے والے عوارض میں سر فہرست ہے. حالانکہ ماضی کی نسبت اور علاج معالجے اور تشخیص کے ضمن میں کئی جدید سہولیات متعارف کروائی جا چکی ہیں، اس کے باوجود پاکستان سمیت دنیا بھر ہی میں اس کی شرح ہے کہ قابو ہی میں نہیں آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ سرطان سے متعلق شعور و آگاہی کی کمی بتائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی سرطان کے اداروں اور تنظیموں کے اشتراک سے 4 فروری کو سرطان کا عالمی یوم منایا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سرطان سے متعلق چیدہ معلومات عام کی جا سکیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کو سسکنے سے بچا سکیں. اسی حوالے سے آج ہم ضیاء الدین زرین کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر میں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب کے پاس. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے. میں جاوید ملک میرا نام ہے، اور میں MBBS 83 کے جنوری میں ہمارا ہوا. اس کے بعد سے میں کینسر میں کام پہلے ہاؤس جاب شروع کیا، اس کے بعد میں وہیں مزید ٹریننگ کر کے پہلے MCPS پھر MD کیا میں نے جی سر. اور میں 92 تک جو ہے میں جناح ہاسپٹل میں کام کرتا رہا ڈاکٹر زیدی کے ساتھ. سر یہاں ضیاء الدین ہاسپٹل میں آپ کب سے ہیں؟ اور ضیاء الدین ہاسپٹل کینسر کی جو ابتدا ہے نا، اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے. میں 97 میں اس کو اسٹارٹ کیا، اور 97 جنوری میں نے جوائن کیا تھا ضیاء الدین کو، لیکن ہم نے جو فرسٹ کلینک شروع کی وہ 5 مارچ سے. تو اس کے بعد سے 97 سے یہ کام اب تقریباً 30,000 سے زیادہ مریض ہم کر چکے ہیں یہاں. سر جہاں اتنے زیادہ مریضوں کو آپ نے دیکھا، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک ہلکا سا مختصر سا بتا دیجیے کہ سرطان کیا ہے اور ہمارے ملک میں اس کی کون کون سی اقسام عام ہیں. اصل دیکھیں، سرطان جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جو سیل ہوتا ہے نا، خلیہ جو ہوتا ہے آپ کا، وہ باغی ہو جاتا ہے. وہ باغی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے بیرونی اور اندرونی جو کیا کہتے ہیں اس کی جو مختلف قسم کے اس کے اوپر چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے جیسے جینیٹک چینجز ہو چکے، انوائرمنٹل، اور کچھ جو آپ کا آگے کا سوال ہے کہ ماروثی ہے کہ نہیں، تو ماروثی صرف 8 سے 10% ہیں. باقی 92% جو ہے نا وہ ایکسپلوڈک یعنی کہ ایٹماسفیرک ہیں آپ کی لائف اسٹائل کی بنیاد. تو کینسر چونکہ آپ کا اپنا خلیہ جو ہے وہ آپ کا باغی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کینسر کے اندر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، چونکہ وہ باغی ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا اپنی ایک جگہ پہ نہیں رہتا. جیسے اگر سپوز کریں کہ آپ کے بریسٹ میں کینسر ہوا ہے، لیکن وہ بریسٹ کا کینسر بریسٹ تک ہی محدود نہیں رہتا، کچھ ہی دنوں میں وہ یا تو جگر میں چلا جاتا ہے، یا بون میں ہڈی میں چلا جاتا ہے، یا جو پھیپھڑے میں چلا جاتا ہے. اس طرح سے وہ پھیل جاتا ہے، اور یہ پھیلنا ہی اس کو کنٹرول کرنے سے اور یا کیور کرنے سے ہمیں مجبور کر دیتا ہے. کیور نہیں کر پاتے ہیں اس کو. اچھا سر، ہمارے ملک میں اس مرض کی کون سی اقسام عام ہیں؟ دیکھیں، دنیا بھر میں ظاہر سی بات ہے میل اور فیمیل کینسر میں بریسٹ دنیا بھر میں فیمیل میں سب سے زیادہ ہیں، اور میل میں جو ہے ویسے تو دنیا میں لنگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کولوریکٹل ہے، اور ویسٹرن کنٹری میں کولوریکٹل اور یہ کیا کہتے ہیں آپ کے پروسٹیٹ ہے میل کے اندر. اس کے بعد لیکن لنگ ابھی بھی سب سے نمبر 1 ہے. لیکن اب اس کو اگر اب فیمیل میں بھی اب کیا ہوا ہے، باہر کی دنیا میں لنگ میں بہت ہے کیونکہ وہاں اسموکنگ عام ہے، تو وہاں لنگ میں. لیکن پاکستان میں جو ہے نا، خاص کر کے سندھ اور کراچی اور حیدرآباد میں میل جو مردوں کے اندر جو ہے نا منہ کا کینسر بہت زیادہ ہے. پہلے جب میں جناح ہاسپٹل میں کام کرتا تھا اور لیاقت میں کرتا تھا، تو اس وقت جو ہے لنگ کینسر ہی ہم زیادہ دیکھتے تھے. اس زمانے میں گٹکے کا رواج اتنا نہیں تھا، تو اس لیے ہیڈ اینڈ نیک کا یہ منہ کا کینسر اور گلے کا کینسر بہت اتنا زیادہ نہیں تھا، کم تھا. لیکن یہ کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مطلب
اگر ہم 10 کی OPD کر رہے ہیں نیا پیشنٹ کی تو اس میں 2 یا 3 کیسز جو ہے نا وہ ہے منہ اور کے کینسر یا گلے کے کینسر کا ہوتا ہے. تو منہ کا کینسر سب سے زیادہ اس وقت کراچی میں پریویل کرتا ہے اور اس کی واحد وجہ جو ہے نا گٹکا ہے. گٹکے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. اچھا سر، دنیا بھر سمیت پاکستان میں سرطان کی شرح میں اضافے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا آپ کے لائف اسٹائل کی تبدیلی ہے. آپ دیکھیں آج کل جو ہے نا چونکہ جو آپ کا پام ٹاپ موبائل فون ہے اس نے آپ کی نیند کو بہت دور کر دیا. تو آپ کبھی بھی جلدی نہیں سوتے. اصل میں دیکھیں انسان کی زندگی میں سادگی جو ہے نا وہ اس کی صحت کی بہت بڑی ضمانت ہے. یعنی جلدی سونا، سادہ غذا کھانا، کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنا ہے. آپ کو کچھ نہیں تو کم سے کم 15 سے 30 منٹ کا ایکسرسائز روزانہ اگر آپ کریں تو آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اور بیماری آپ کو کسی طرح کی بھی کم ہوتی ہے. لیکن سرطان بھی یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ سرطان جو ہے نا بعض سرطان ریگولر ایکسرسائز سے ہی نہیں اور اب تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر جن کو کینسر ہو جاتا ہے اور وہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے سرطان کی پروگنوسس بہتر ہو جاتی ہے. تو صحت جو ہے نا وہ آپ کے لائف اسٹائل سے، یعنی کہ آپ کی زندگی کس طرح روزمرہ کی زندگی کیسی ہے. اب آپ 12 بجے سوتے ہیں. اب دیکھیں نا کراچی میں کتنی مرتبہ کوشش کیا گیا کہ بھئی 8 بجے سے دکانیں کھل جائیں اور 8 بجے تک ہو جائیں. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے نا تو مغرب کے بعد مطلب دکان بند ہونے، سارے شاپنگ سینٹرز بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ 3 بجے سے دکان کھولتے ہیں اور 3 بجے 4 بجے رات تک. تو اس تو سارے پھر اس کے اوپر اس کے چائے کا بے انتہا استعمال، گٹکے کا استعمال، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کو بہت زیادہ اسٹریس ایک بہت بڑا یہ ہے جو کہ جینیٹک ٹیسٹ چینجنگ آتی ہے اسٹریس کی وجہ سے. اور معاشرے میں جتنی خرابیاں بڑھتی جائیں گی نا تو وہ اسٹریس کا لیول بڑھ جائے. پہلے ہمارے یہاں اتنے اسٹریس نہیں تھے. ہمارے یہاں شاید پہلے لوگوں کا اسٹریس کی گولیاں کھاتے ہی نہیں تھے. اب وہاں شاید مغرب کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ کینسر کے پروموشن میں مدد دے رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے نا لائف اسٹائل ہے. سر جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بعض کینسر ایسے ہیں کہ جو ایکسرسائز کرنے سے آپ کے اس میں ہو سکتے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. بہت جیسے کولوریکٹل کینسر ہے نا اس کے بارے میں پروون ہے کہ اگر لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان لوگوں میں کینسر کم ہوا ہے. اس کے پھیلاؤ پر کمی، جسم میں جو پھیلتا ہے تو اس پہ کمی پائی نہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہے، ہونے میں کمی ہو جاتی ہے. اس کے پرسنٹیج جو ہے ہونے میں وہ کمی ہو جاتی ہے. تو آپ مختصراً یہ سمجھیں کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ زندگی کے روزمرہ کا آپ کا کیا سسٹم ہے، اس میں نے سب سے پہلی بات کہی کہ آپ کی نیند مکمل پراپر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے کھانے میں سادگی ہونی چاہیے. جنک فوڈ یا اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی لائف مطلب زندگی کے اندر نقصانات کو پیدا کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی زندگی میں 10 سے 15 منٹ کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے نا آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنا چاہیے. ریگولر ایکسرسائز جو ہے نا آپ کے صحت کو مطلب بہت بہتر رہتا ہے. اس طرح سے کینسر کے ہونے میں بھی، اور جن کو کینسر ہو جاتا ہے آج کل اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ کینسر جن کو ہو جاتا ہے، بڑی سارے پیپرز آ چکے ہیں جن کو کینسر ہو جاتا ہے ان کو بھی اگر وہ لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی پروگنوسس زیادہ بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ کوئی مخصوص ایکسرسائز ہوتی ہیں یا عام ایکسرسائز بھی ہوتی ہے یا آپ اپنے آنکولوجسٹ کے مشورے سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں آنکولوجسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکسرسائز جو آپ نارمل کرتے ہیں، نارمل ایکسرسائز اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، وہی ایکسرسائز آپ کو کرنا چاہیے. جو نارمل ایکسرسائز آپ کو کم سے کم 15 سے 30 منٹ کرنا چاہیے. واک ہے، سوئمنگ ہے، یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو گھر پہ لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو وہ تو سب سے بیسٹ چیزیں وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سر، سرطان کی ابتدائی علامات کون کون سی ہیں جن پہ فوری طور پہ توجہ دینا ضروری ہے؟ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ زندگی بہت سادہ تھی تو آپ کو پتہ ہے مدینہ میں حبشہ کے کنگ نے جو ہے وہ ان کو ایک طبیب بھیجا تھا، یعنی ڈاکٹر بھیجا تھا. وہ 2 سال مدینہ میں رہ کر کے رسول اللہ سے اجازت لے کے واپس چلا گیا کہ وہ مریض ہی نہیں تھے اس کے پاس. کیونکہ لائف اسٹائل کی جو ہے نا زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا آپ کتنی سادہ اور کتنی سمپل اور کتنی سکون پرست لائف گزارتے ہیں. جتنا آپ کی لائف میں مطلب یعنی کہ ٹینشن یا کھانے پینے میں خرابی یہ سب چیز ہوگی تو آپ کی ہر طرح کی بیماری آپ کو، یعنی آپ کی امیونٹی خراب ہوگی اور ہر طرح کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کینسر بھی ایک بڑا. جی سر، سرطان کی ابتدائی علامات کون سی ہیں جن پہ فوری توجہ دینا ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں مختلف سرطان کی مختلف علامات ہیں. اب جیسے میں نے کہا کراچی میں اور حیدرآباد میں اور سکھر وغیرہ کے اندر
منہ کا کینسر بہت زیادہ پریویل کرتا ہے. تو منہ کے کینسر میں ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے منہ کے اندر. اس وقت جو ہے نا اگر مریض اور مریض کے گھر والے توجہ دے دیں, اس کا علاج, اس کی تحقیق کرا کے, تشخیص کرا کر کے اس کا علاج کرا لیں, تو یہ کیوریبل بھی ہو سکتا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے تابوز ہیں, یعنی کہ متس ہیں بہت سارے. لوگ پہلے تو عام ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں تو ڈاکٹر اگر ان کو بائپسی کا مشورہ دیتا ہے تو وہ بائپسی سے بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک تصور ہے جو کہ غلط تصور ہے کہ بائپسی کراتے ہی مرض جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. حالانکہ میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو آپ آئے ہیں بائپسی تو آپ نے نہیں کرایا نا, لیکن آپ کی بیماری تو پھیلی ہوئی ہے, تو آپ کیسے پھیل گئی, بائپسی تو نہیں کرایا تھا. لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی چیز بیٹھ گئی ہے کہ دوسری بہت بڑی وجہ جو ہے ہمارے یہاں غربت ہے. آپ اگر کینسر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں ہی بھی آپ کا 1,00,000-1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے, جو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. نتیجتاً وہ جو ہے کبھی کسی کے ہومیوپیتھک کے پاس, کبھی کسی یعنی جو ہوتے ہیں جو حکیم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے علاج کا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کینسر اتنا بڑھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ اسٹیج 4 اسٹیج ایڈوانس اسٹیج 3 میں چلا جاتا ہے, اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے بریسٹ ایک ایسے کینسر جو کہ بالکل واضح ہیں نا. اب بریسٹ کینسر کے اندر ہر خاتون اپنے بریسٹ کا ایگزامن کر سکتی ہے, ان کو محسوس ہو جاتا ہے, تو ارلی اگر وہ اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں اور اپنی بائپسی وغیرہ کر لیں تو جلدی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ دنیا میں بریسٹ کی اسکریننگ ہوتی ہے جیسے امریکہ میں اور دوسری, تو بہت ہی ارلی یعنی DCIS ایک بریسٹ کا کینسر کی کنڈیشن ہے جو بہت ارلی کہلاتی ہے. اس میں اگر آپ نے سرجری کر دی تو اس کے بعد کسی ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر میسٹیکٹمی ہو جاتی ہے. اگر میسٹیکٹمی نہیں تو اگر لمپیکٹمی کراتے ہیں, بریسٹ کنزرویٹو سرجری کراتے ہیں تو صرف ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یا ہارمون تھراپی کی, لیکن اس کی کیور بہت زیادہ ہے. لیکن وہی ڈیزیز اگر اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کیور کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے باقی جو ہے جیسے کسی بھی جگہ سے خون کا آنا, اور اگر 1-2-3 ہفتے 1 آدھ ہفتے کی ٹریٹمنٹ سے نہیں صحیح ہو رہا ہے تو فوراً رجوع کرنا چاہیے اور ساری انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی ایسا زخم جو آپ کا ہے اور وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, 2-3 ہفتے ہو گئے, تو فوراً اس کی بائپسی کرانی چاہیے. تو یہ ہے ساری. اچھا سر, سرطان کا خطرہ عمر کے کس حصے میں بڑھ جاتا ہے اور کیا اس کا موروثیت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں ویسے تو کینسر کہا جاتا ہے اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے, یعنی زیادہ عمر کے لوگوں کی ڈیزیز ہے, لیکن کسی بھی عمر میں کوئی بھی کینسر ہو سکتا ہے. لیکن بعض کینسر ہیں کہ خاص نیچے کم عمر میں ہی ہوتے ہیں, جیسے لیکیمیاز ہیں, ہاچکن ڈیزیز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن زیادہ تر کینسر جو ہے 40-50 کے بعد ہوتے ہیں. تو بریسٹ میں کبھی جو ہے 30 سے اور 25 سے لے کر کے اوپر ہے, لیکن بریسٹ کا ینگر ہے, لیکن پھر بھی زیادہ تر جو ہے نا 50 سے اوپر کے لوگوں کو ہوتا ہے. تو عموماً یہ تو اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے, اس کے باوجود کسی ایج میں بھی کوئی سا کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دیکھا گیا ہے کہ جگر اور لبلبے کا سرطان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. جگر اور لبلبے کا جو کینسر آپ کہہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا, جب میں 85-86 تک JPMC میں ہم تقریباً ہر مہینے 30 نئے کیسز دیکھتے تھے, تو جگر کا یا لبلبے کا کینسر شاید ایک بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا ہیپاٹائٹس C اور ہیپاٹائٹس B پریویل کیا ہے, اس کی وجہ سے سیروٹک لیور ہوتا ہے اور جگر کا کینسر اس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. جہاں تک لبلبے کا کینسر کا معاملہ ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ لبلبے کا کینسر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ بڑھا ہے, لیکن اس کی کوئی واضح وجہ سوائے کہ جو لائف اسٹائل یا کھانے پینے کا ہے یا زندگی کے طریقہ زندگی جو ہے اس میں اتنی چینجز ہیں, پھر اسٹریس ہے, اس کے علاوہ ہم لبلبے کا کوئی واضح نہیں رہے. لیکن لیور کا جو ہے نا اس میں ہیپاٹائٹس اور سیروٹک لیور یعنی کرونک لیور ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہیپاٹوما جو ہے اور لیور کا کینسر ہوتا ہے. سرطان جو ہے وہ جسم کے کسی بھی عضو کو اپنا نشانہ بنا سکتا ہے, تو سر اس پہ آپ اپنے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون سا سب سے زیادہ خطرناک سرطان ہے؟ دیکھیں سارے سرطان تو سارے خطرناک ہیں, لیکن اب جیسے کہ ایک بیماری ہوتی ہے سارکوما ہوتا ہے یا کڈنی کا ٹیومر ہوتا ہے, یہ سب جو ہے نا, یا میلانوما ہوتا ہے, تو ان کا ابھی تک بہت زبردست کیور نہیں آیا ہے. WHO کی ایک کہاوت ہے کہ بھئی 1/3 کینسر یو کین پریونٹ, 1/3 کینسر یو کین ٹریٹ, اینڈ 1/3 کینسر کو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایک مرتبہ ہو گیا
تو اس کی اگر بہت ارلی ڈائگنوس ہو گیا، یعنی اتفاقاً کسی اور ٹیسٹ پہ کے لیے گئے تھے لیکن اس میں پتہ چلے گا کہ جی کڈنی میں چھوٹا سا ٹیومر ہے یا لنگ میں چھوٹا سا ٹیومر ہے، تو پھر آپ اس کی سرجری وغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کینسر 3 سینٹی میٹر سے بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کے میٹاسٹاسائز کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ وہ کینسر جو بھی اس طرح کا نگلیکٹڈ ہو جاتا ہے اور 3-4 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے تو اس کی کیوریبلٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھا سر، جدید میڈیکل سائنس میں سرطان کی تشخیص کے مؤثر اور جدید طریقے کون کون سے متعارف ہو چکے ہیں؟ دیکھیں مطلب اس وقت بے شک جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا تھا کہ آج کل ترقی بہت ہو گئی اور بہت ساری معلومات ہو رہی ہیں اور بہت جلدی لوگوں کے ڈائگنوسس سے، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا سوشل اسٹرکچر کتنا مینٹلی کتنا ہائی آئی کیو کا ہے کہ وہ چیزوں کو بات سمجھے اور ٹیسٹ کرانا جائے. اب جو بھی ٹیسٹ موجود ہے اگر آپ کرانا ہی نہیں چاہیں گے اور کریں گے نہیں تو پھر وہ ٹیسٹ کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے سب سے پہلے دیکھیں ایک بریسٹ کے اندر نا ایک میموگرام اور ایک الٹرا ساؤنڈ بہت کافی ہے، اور اس کے ساتھ بایوپسی کرا لیں، اور جب بایوپسی میں کنفرم ہو جائے تو فردر انویسٹیگیشن کرائیں. ویسے مطلب ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی بہت ٹیسٹ کی جیسے کولوریکٹل ہے یا اسٹمک کا ہے تو اس کے لیے انڈوسکوپی ہے، اپر جی آئی لوور جی آئی کی انڈوسکوپی ہے. اسی طرح سے لنگ کے لیے ایکس رے، اس کے بعد سی ٹی چیسٹ ہے، اور بریسٹ کے لیے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا. منہ کا کینسر تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، اس کے لیے تو آپ جب آپ کو ڈائگنوز ہو جائے تو پھر اس کی اسٹیجنگ کے لیے آپ سی ٹی، ایم آر آئی، پیٹ، یہ سب چیزیں کرا سکتے ہیں. اچھا سر، اگر ہم علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیموتھراپی اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن سے یہ کیا ہے، ان کے متعلق بھی ذرا ہمارے ناظرین اصل میں دیکھیں کینسر، سالڈ کینسر جو ہے لیکیمیا کے علاوہ، سالڈ کینسر یا لمفوما لیکیمیا کے علاوہ سالڈ کینسر کے لیے سب سے بہت اہم چیز جو ہے نا سرجری ہے. اگر آپ نے صحیح وقت پہ ڈائگنوسس کر لیا اور اس کی صحیح اچھی سرجری ہو گئی تو سمجھیں آپ نے 60% سے زیادہ کیور کر لیا پیشنٹ کا. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹریٹمنٹ کا یہ آتا ہے اس کے بعد وہ ریڈیشن آتی ہے. کیموتھراپی ایک بہت زبردست اور آج کل تو بہت پریویلنگ اور بہت زیادہ اس کی وہ ہے، اور کیموتھراپی لیکن ابھی تک جو ہے نا کیموتھراپی ایڈوانس ڈیزیز کو کیور نہیں کر سکا ہے لیکن سروائیول بینیفٹ دے سکا ہے. اور جیسے بریسٹ ہے، بریسٹ میں بہت سروائیول بینیفٹ ہوا ہے، لیکن آپ یقین جانے 20 سال کے بعد میں نے دیکھا ہے بریسٹ کینسر کو ریکرنس ہوتے ہوئے. آج ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے، میں نے 2006 میں اس کو ٹریٹ کیا تھا، اس کو 2022 میں پھر ریکرنس ہوتا، اور اس وقت میں نے سرجری کرا کر کے اس کی صرف فالو اپ پہ رکھا تھا کیونکہ اتنا ارلی تھا وہ، لیکن آج وہ پھر لیور میں بہت ایکسٹینسو ڈیزیز کے ساتھ آئی تھی. تو اصل میں چیزیں جو بھی انویسٹیگیشن موجود ہے آپ اور ڈاکٹر اس کو پراپر کرانے کو تیار ہوں اور آپ کروانے کے لیے تیار ہوں، یہ بہت اہم ہے. جی سر، جہاں تک آپ نے اسٹیم سیل کی بات کی، وہ دیکھیں جب آپ اسٹیم سیل یا بون میرو جب کیا جاتا ہے تو اس میں بون میرو یا اسٹیم سیل کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں. عام کینسر کے لیے یہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو سالڈ کینسر سے. اچھا سر، سائبر نائف تھراپی کیا ہے اور یہ کن اقسام کے سرطان میں استعمال کی جاتی ہے؟ اصل میں سائبر نائف جو ہے نا ریڈیشن ہے. جی سر. لیکن وہ پریسائز ریڈیشن ہے، مطلب کہ آپ جیسے 2 سے 3 سینٹی میٹر کا ٹیومر برین میں ہے یا لنگ میں ہے یا لیور میں ہے تو ایسی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ 3.5 سینٹی میٹر کا ٹیومر 1 سے 2 بھی ہو تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پریسائز ہائی ڈوز ریڈیشن دی جاتی ہے. چونکہ اور سائبر نائف اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو اس کی کنٹری ہے جس سے جو ریڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے وہ جو ہے نا جو آپ کی سانس ہے اور جو آپ اس میں فیسڈ ڈالتے ہیں جو اس کے مطابق اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. اگر سانس میں جیسے ٹیومر یہاں تھا نا اور وہ اگر اوپر جا رہا ہے تو اوپر اور سانس کے لینے سے اوپر نیچے ہوتا ہے یا دونوں طرف ہی کرتا ہے تو اس کو وہ اس کو فالو کرتی ہے، اس لیے اس کو سائبر نائف کہا جاتا ہے، سمجھا نا. تو اس لیے باقی اس کا پاکستان میں اس کا بہت سچ استعمال نہیں، کیونکہ پاکستان میں 95% ایڈوانس ڈیزیز آ جاتی ہے. اسٹیج T1 تو بہت مشکل سے ہمیں ملتا ہے، T2 T3 کے بعد ٹیومر ضائع کرتے ہیں وہ، لیکن وہ پاکستان میں کراچی میں جناح ہاسپٹل میں لگی ہوئی ہے. جی 2 مشینیں ہیں ان کے یہاں. ٹھیک ہے. تو سر یہ صرف 3 آپ نے بتائے، برین، لیور اور ان کو زیادہ ہاں جو میٹاسٹیک کنڈیشن میں یا پرائمری ہوں اور بہت ہی چھوٹے ہوں 3 سینٹی میٹر 3.5 سینٹی میٹر تک بس، اس کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے سائبر نائف مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی وقت میں 8 یا سے 12 گرے، کبھی کبھار جو ہے 18 سے 20 گرے بھی دیا جاتا ہے. تو جو اگر کسی اور آرگن کو ڈائریکٹ مل جائے گا تو اس سے اس کو نقصان ہو جائے گا. گرے سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا پیمانہ ہے ریڈیشن کا.
گرے جو ہے جیسے 100 سینٹی گرے کا 1 گرے ہوتا ہے. جی. تو 8 گرے کے مطلب 800 سینٹی گرے. اچھا سر، ٹارگیٹ تھراپی اور امینو تھراپی کیا ہے اور کن مریضوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ جی اصل میں باڈی کے اندر ایک ہوتا ہے ٹائروسین کائنیز انہیبیٹر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بہت سارے ایسے دوائیں پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ٹارگیٹ، جیسے بریسٹ ہے نا، بریسٹ میں ہارمون جو ہے، کسی جو بریسٹ ہارمون پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہارمون جو بریسٹ اینٹی جو اس کے ہارمون کے خلاف جو دوا دی جاتی ہے وہ بھی ٹارگیٹڈ ہے. اسی طرح سے ہرسیپٹن بریسٹ میں دیا جاتا ہے، وہ اینٹیجن ہے HER2، وہ اگر پازیٹیو ہو تو وہ ہرسیپٹن جو ہے اس کے اندر وہ ٹارگیٹڈ تھراپی. TKIs جس کو میں نے کہا ٹائروسین کائنیز انہیبیٹر ہیں، یہ مختلف کینسر کے اندر مختلف ہیں، تو مختلف دوائیں اس کے لیے بھی بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اینٹی VEGF ہے جو کہ بلڈ ٹیومر بہت زیادہ بلڈ سپلائی چاہتا ہے، اس کے بہت ہی مطلب ڈفرینٹ بلڈ سپلائی ہوتی ہے، تو وہ اینٹی VEGF جو ہیں جیسے ایویسٹن ایک ڈرگ ہے تو وہ بھی ٹارگیٹڈ تھراپی ہے. جہاں تک آپ امیونو کا سوال ہے، امیونو آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتی ہے. ٹیومر کے اندر ایک ٹیومر کا اپنا امیونٹی سے کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کے خلاف آپ PD-L1 ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو PD-2 جو ہے وہ ٹیومر کا جو کہ اس کو کرتی ہے، تو وہ وہاں کراس کر کے اس کے ڈیتھ کے وجہ بنتی ہے. تو اس لیے امیونو تھراپی اس طرح سے کی جاتی ہے. لیکن اس سب کا ٹیسٹ ہے، جب تک وہ ٹیسٹ پازیٹیو نہ ہو تو وہ دوائیں دینا صحیح نہیں ہے، پیسوں کا ضائع ہے. سر ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے؟ جی ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے. سر سرطان کے مریض کے معیار زندگی کو ذرا سا ریڈیشن کے بارے میں بتا دوں. اپنے صاحبہ اصل میں ریڈیشن جو نا وہ جو تمام کم سے کم 90% لوگوں کو نا ریڈیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ مطلب اس میں 85 to 90%. اور ریڈیشن جو ہے جو لینیک ہے وہ اس میں IMRT VMAT 3D یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پریسائز ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہیڈ اینڈ نیک کا جیسے منہ کا کینسر ہے اس میں تو سرجری کے بعد ریڈیشن ہی اہم چیز ہے، اس میں کیمو کا اتنا رول نہیں ہے، ٹارگیٹ تھراپی کا بھی اتنا رول نہیں ہے، لیکن سرجری کے بعد ریڈیشن کا بہت بڑا رول ہے. تو ریڈیشن کا جو دوسرا یونٹ ہے جیسے لینیک ہے اس میں بہت سارے ورژن ہیں. تو اس میں ٹرو بیم ہے، ٹرو بیم ہے کراتی ہے. یہ سب مشینیں ہیں اس کی انرجیز بھی ہوتی ہیں 6 سے لے کر کے 18-24 تک. تو یہ اس کا یوز زیادہ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں. جی اچھا سر، سرطان کے مریض کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سی سپورٹیو اور ٹراما انفارمیٹڈ کیئر ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک چیز بہت اہم ہے، وہ جو ہے وہ یہ کہ فیملی سسٹم ہے. وہ آپ لوگ اب یعنی سوسائٹی جو ہے اس کو بھی بریک کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. تو لیکن آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں ایک پورا خاندان جو ہے نا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں کیونکہ طرح طرح کی جتنی زبانیں ہوتی ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو ڈرا بھی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے روک دیتے ہیں. لیکن فیملی کا سپورٹ بہت بڑا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے امیڈیٹ فیملی جو ہوتی ہے، جیسے آپ کے اسپاؤز ہیں، بچے بیوی، یہ اس کے بعد بھائی بہن ماں باپ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی اس کی ایک سپورٹ ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کوئی سپورٹیو طریقے سے تو ایک وہ تو آخری وقتوں میں ہاسپس کا بنایا جاتا ہے. سائیکولوجیکل سینٹر ہونے چاہیے، ریہیبلیٹیشن سینٹر لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سائیکیٹرک کی کریں. جیسے بیت السکون میں اور میڈم زینب تھیں، انہوں نے مل کے بنایا تھا. اور ہم کوئی ابھی 2-3 سال پہلے چھوڑ دیا میں نے. ہم وہاں ایک سائیکولوجسٹ کو رکھا ہوا تھا جو کہ کاؤنسلنگ بھی کرتی تھی پیشنٹ کی. تو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کے لیے سائیکولوجسٹ کے بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو وہ بہت اس کی کوالٹی ہے. کینسر کے مریض کے لیے کیا یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کینسر کو جب کسی کو بھی ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی فیملی کے سپورٹ کے باوجود اس کے بہت سارے یعنی کمپریہنسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سارے اس کے خیالات ہوتے ہیں. اب ایک عورت کو اگر ہو جاتا ہے تو سوچتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیسا بیہیو کرے گا، میرے گھر میں سب سے پہلے تو سب سے بڑا شوہر ہوتا ہے نا، اس کی کیسے. ایک جوان بچی کو اگر کینسر ہو جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میری آگے کی زندگی کیسے ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ اور ڈاکٹر جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہے اس کی بیہیویئر جو ہے اور اس کے سمجھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے مورل سپورٹ. سرطان کے جدید علاج میں ایک جین تھراپی بھی ہے. اصل میں دیکھیں یہ ابھی ابتدائی شکل میں ابھی تک بہت زیادہ اس ٹرائل ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں کی گئی.
یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو مختلف ٹارگٹ ہیں، تو یہ جینیٹک ہی بہت سارے جینیٹک ہیں، کیونکہ کینسر جو ہے نا وہ جینیٹک ڈیزیز ہے. اور جینیٹک جیسا کہ میں نے کہا کہ موریثی نہیں، جو خاندانی جینیٹک نہیں، وہ تو 8 سے 10% ہیں. لیکن آپ کا جو ملیو ہے یعنی ایٹماسفیئر ہے، آپ کا طریقہ زندگی ہے، آپ کہاں کام کرتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، تو وہ جو اسٹریس اور اس کی وجہ سے جو جینیٹک چینجز آتی ہے، اوور آل کینسر جو ہے وہ جینیٹک ڈیزیز ہے. تو اس جین کو اگر ٹارگٹ کیا جائے، لیکن ایک جین نہیں ہے، ملٹیپل جین ہے. یہ جو میں نے آپ کو TKIs کہا، یہ جو میں نے امیونو کہا، یا جو ٹارگیٹڈ اور ہر سے یہ مختلف جین پہ ہی ٹارگٹ کرتا ہے. جب ٹارگٹ اس کے جین کے اس کے اوپر ہی ہوتی ہے، لیکن پراپر جینیٹک ٹارگیٹ کر کے کسی کینسر کو روک دینا، یہ ابھی تک کسی طرح کی کامیابی بھی نہیں ہے. بہت سارے ویکسین کی باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ، لیکن یہ ابھی تک کوئی عملی شکل میں نہیں ہے. سر پاکستان میں کی جا رہی ہے جین تھراپی؟ نہیں، ابھی دنیا میں بھی عملی شکل عام نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر، پاکستان میں بچوں کے سرطان کی کیا شرح ہے، اور کیا ہمارے یہاں پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں؟ جی ہمارے یہاں پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ جو ہے نا ڈاکٹر شامل اشرف ہیں، اور ان کی بہت بڑی ایک ٹیم ہے. اور وہ ٹیم جو ہے انڈس میں، پہلے ان کا اپنے سے الگ سیٹ اپ تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈس میں مرج کر دیا ہے. اور وہاں وہ لوگ تقریباً سال پورے پاکستان سے لیکیمیا سے لے کے سالڈ ٹیومر کے تقریباً 1000 سے 1500 کیسز کرتے ہیں. وہ ویسے تو کم ہوتا ہے پیشنٹ بچوں میں کینسر، لیکن 5-6 کینسر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکیمیا ہے، برین ٹیومر ہے، یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سارکوما ہے. تو لیکن یہ ڈاکٹر شامل کی پوری ٹیم ہے، جو کہ میرا خیال میں 125 ممبران کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور آپ میرا خیال ہے کہ انڈس میں ان کا یا احمر کا اگر وہ دے دیں تو ان کا وہ انڈس میں آپ ان سے ضرور انٹرویو کریں. ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف جاب ان پاکستان کے پیڈیاٹرک آنکولوجی کے لیے. بہت کام کیا اس نے پورے پاکستان میں. اس نے سینٹرز بنائے ہیں، خاص کے کوئٹہ میں، ادھر ادھر بہت، اور ہر جگہ کے فلٹر کرنے کے بعد وہاں اس کے پاس آتے ہیں اور فری آف چارج علاج ہوتا ہے. یہ بہت بڑا شامل کا کنٹریبیوشن ہے ان پیڈیاٹرک آنکولوجی یعنی بچوں کے کینسر کے لیے. اس کے علاوہ آخ ہم نے پورا سیٹ اپ ہے پیڈیاٹرک آنکولوجی کا. وہاں کیا زہرا فدو ہے، لیکن ان کی بڑی ٹیم ہے بہت. نیورولوجیکل یعنی برین ٹیومر وغیرہ کے اوپر بڑی ٹیم ہے ان کی بھی، بچوں کے کینسر کی. اچھا سر، جیسے علاج کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ کینسر کے علاج کے بعد کہ آپ کو فری قرار دے دیا جاتا ہے. مخصوص پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ کینسر فری ہو گئے، یا کیمو کے بعد کہا جاتا ہے کینسر فری ہو گئے. تو کیا سرطان مکمل طور پہ قابل علاج ہے، یا بعض صورتوں میں سے طویل مدت تک قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ فری کینسر سے سر کیا مراد ہے؟ اصل میں دیکھیں، پہلے شروع حالت میں نے کہا تھا کہ ایک تھائرائڈ کینسر ہے جس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں آج کل لیکیمیا، بچوں میں لیکیمیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سروائیول ہے. ابھی میرے پاس کل پرسوں ایک بچہ آیا تھا جس کو اس نے شامل نے شاید 2000 یا کبھی ٹریٹ کیا تھا 7 سال کی عمر میں، اور اب وہ یہاں جاب کر رہا ہے ماشاءاللہ، 25-26 سال کا ہے. اسی طرح ٹیسٹیکولر ٹیومر ہوتا ہے، وہ کیوریبل ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح طور پہ صحیح علاج ہو جائے تو وہ کیوریبل ہو سکتا ہے. لیکن کینسر میں ایک عجیب خرابی ہے کہ جیسے میں نے عورتوں میں تو نہیں، لیکن بریسٹ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ 15-15, 20-20, 22 سال کے بعد ریکرنس ہوا ہے. اور میرے اپنے پیشنٹ جو میں نے 85 وغیرہ میں ٹریٹ کیے تھے وہ ابھی. پھر کینسر میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پرائمری کسی ہاجکن کے لیے آپ نے کبھی 85-86 میں کسی کو ٹریٹ کیا تھا، آج وہ جو ہے نا دوسرے سیکنڈ ملیگنسی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے آپ کو. جو سالڈ ٹیومر ہیں ان میں 100% کیور تو حاصل کرنا، کیونکہ دیکھیں کیور کا جو ورڈ ہے نا وہ اگر کسی پیشنٹ کے اندر موجودہ جتنے بھی آپ کے انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں اس سے اگر وہ کینسر نہیں نظر آ رہا 6 مہینے یا سال سے زیادہ تو آپ کہتے ہیں تو 5 ایئر اوور آل سروائول ہم دیکھتے ہیں، یا ڈیزیز فری پروگریشن فری سروائول دیکھتے ہیں کتنا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. لیکن سالڈ ٹیومر عموماً ریکرنس کرتے ہیں. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کینسر فری ہو گیا ہے پیشنٹ، وہ بہت ہی مائنر آج تک جو ہے نا. میں آپ کو بتاؤں ایک یہ ہے اس میں 100 سال کے اندر میڈیسن میں، کارڈیولوجی میں، آرتھوپیڈکس میں 60 to 70% اچیومنٹ حاصل کی گئی ہے، بٹ کینسر میں 1% حاصل کی گئی. 100 سال میں 1% امپروومنٹ حاصل کی گئی ہے بس. تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ کینسر کی نیچر بہت عجیب ہے. میں نے کہا نا کہ دیکھیں نا، آپ کے اندر اگر آپ کا سیل باغی ہو جائے اور وہ پھر آپ پر آپ ہی
آپ کے ہی اوپر آپ کی آپ کی غذا آپ سے ہی غذا حاصل کر رہا ہے، وہ آٹونومس ہو گیا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے چلا جا سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے سگنل دے دیتا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے، سمجھا نا. اور جہاں وہ تھوڑا سا بڑھ گیا، میں نے کہا نا 2 سے 3 سینٹی میٹر کا ٹیومر کوئی سا بھی ہو گیا نا تو اس کو 100% کیور کرنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو پھر ہمارے معاشرے میں اصطلاح جو استعمال کی جا رہی کینسر فری، تو ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ تو کسی ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں کہ منہ کے بعد کہ اب کتنے ہو گیا، اب کینسر فری ہو گئے. دیکھیں میں تو اس طرح سے بات نہیں کرتا. میں کہتا دیکھیں اس وقت تو آپ کے پاس آپ کی کسی بھی رپورٹ میں کینسر نہیں آ رہا. یو انجوائے یور لائف، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ جی کل کو یہ کینسر نہیں آئے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کسی بھی وجہ پر. اچھا سر، آپ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ طرز زندگی میں تبدیلی لا کے آپ سب سے کر سکتے امپورٹنٹ ہیں، چیز ہے. تو اس سے متعلق آپ کچھ اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ میں نے سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اصل میں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، آپ کی سوسائٹی کیسی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کی سوسائٹی جو ہے اس وقت کراچی کو آپ لے لیں، نہ آپ کی سڑکیں صحیح ہیں، نہ آپ کے گھر صحیح ہے، نہ آپ اپنے دفتر تک جانے کے لیے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی آپ کتنی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں کام کرنے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے فوڈ کا ہی آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو سہولتیں کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو نا آپ کی زندگی کو بہت زیادہ ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. اس ٹراما جو ہے نا وہ ایک طرح کا جینیٹک چینج لاتا ہے. وہ جینیٹک چینج جب وہ آتا ہے تو پھر وہ کینسر بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے، اس لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کے ملک میں تو آپ ایک عام آدمی کی تو کوئی صحیح ہی نہیں ہے نا. اب اس کو ایک میٹھا پانی نہیں ملتا. آپ کی 80% آبادی کو میٹھا پانی نہیں ملتا. اس کو سونے کی صحیح جگہ ہے اب تقریباً 60% لوگوں کو نہیں موجود. ویسے آپ دیکھیے گا تو 120 کی گھر کے اندر بھی 3 گاڑیاں موجود ہیں. بٹ لائف کا جو پورا سٹریس ہے، سارا سسٹم ہے، بہت ہی برا ہے نا ہم لوگوں کا. سر پیغام؟ بس پیغام یہی کہ میرا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارے. آپ صحت مند بھی ہوں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. قرآن و حدیث سے تعلق پیدا کریں. اور آپ دیکھیں، آپ دونوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک آیت ہی صحیح ہے نا، روزانہ ترجمہ کر کے پڑھیں اور 2 سال کے اندر اپنے اندر تبدیلی دیکھیں. انشاءاللہ بہت بڑی چینجز دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی سر، بہت زیادہ شکریہ آپ کا. جی آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں تک بات پہنچا سکوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.